بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی الرحمت نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جنگ سے واپس آیا ہے، اس کو جنگ پر بھیجا گیا تھا، اس کو مامور کیا گیا تھا۔ جنگ واپس ہوئی تو وہ اپنے وطن لوٹا، مدینے لوٹا، دیکھا کہ اس کے بال الجھے ہوئے، لباس حلیہ غبار آلود، تھکا ہارا جا رہا ہے اپنے گھر کی طرف۔ تو نبی رحمت نے اس کو دیکھا تو فرمایا کہ خوش آمدید، خوش آمدید، جہاد اصغر ختم کر کے آئے ہو، جہاد اکبر کے لیے آمادہ ہو رہے ہو۔ نبی رحمت کا جب یہ جملہ اس مجاہد نے سنا تو ایک دم سے ذرا ڈسٹرب ہوا، اس کو حیرت ہوئی، یہ نبی رحمت کیا فرما رہے ہیں؟ جہاد کر کے آ رہا ہوں، جنگ کر کے آ رہا ہوں۔ جنگ کا تو معلوم ہے کہ جب میدان جنگ سجتا ہے تو وہاں کیا صورتحال ہوتی ہے، کوئی آسان مرحلہ نہیں ہوتا ہے۔ جنگ کر کے آ رہا ہوں، میدان جہاد سے آ رہا ہوں، لیکن حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ جہاد اصغر ہے، چھوٹا جہاد ہے، تو بڑا جہاد کون سا ہے؟ فرمایا کہ بڑا جہاد نفس سے لڑنا ہے، نفس کو قابو میں کرنا بڑا جہاد ہے۔ اشجع الناس من غلب ہواہ، سب سے بہادر شخص وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے، اپنے نفس پر لگام کس لے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص بڑا، اس کا ڈیل ڈول بہت اچھا ہو، پہلوان ہو، لیکن ہر پہلوان نظر آنے والا شخص ضروری نہیں ہے کہ وہ بہادر ہو۔ اس کے برخلاف اگر کوئی ہو سکتا ہے کہ نہیں فلاں غرض انسان ہو، لیکن وہ بہادر ہو نبی رحمت کے قول کی روشنی میں، کیونکہ اس کو یہ ہنر آتا ہو کہ وہ اپنے نفس کو قابو میں کر سکتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان اسی معنی میں شجاع اور دلیر بننے کا مہینہ ہے۔ یہی پریکٹس ہوتی ہے اس ماہ مبارک میں کہ ہم اپنے نفس کو قابو میں کریں۔ حلال لذتیں بھی جو ہیں سامنے ہوتے ہوئے ان سے انسان پرہیز کرتا ہے۔ اللہ نے یہی امتحان ماہ رمضان میں اپنے بندے کا لیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا رحمت للعالمین حبیبنا محمد وآلہ الطاہرین وجمیع الانبیاء والمرسلین وصحبہ المنتجبین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ بخیر ہوں گے۔ آج اقرا کی چوتھی بزم سجنے جا رہی ہے، آئیے مل کر کے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ جی ناظرین کرام، خوش آمدید۔ ناظرین چاہے سحر اردو ٹی وی کے ہوں یا پھر پی ٹی وی ہوم کے ہوں، بہت بہت خوش آمدید۔ اور یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے، میں آپ سے ہم کلام ہوں، اور یہ 5واں سال ہے کہ اس پروگرام اور اس بزم قرآنی کے ہمراہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ موقع بڑا سنہرا ملا ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں بڑی تیزی سے گزر جاتے ہیں لمحات۔ ان الفرس تمر مر السحاب، روایات میں وارد ہوا ہے کہ گزرتے بادلوں کی طرح یہ مواقع ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ وہ کیا کچھ کھو رہا ہے اور کیا کچھ کھو چکا ہے۔ لیکن امید ہے کہ خداوند سبحان ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے اس ماہ مبارک رمضان میں کہ اس کے پل پل سے لمحے لمحے سے فائدہ اٹھائیں اور اس کو غنیمت جانیں اپنے لیے۔
آئیے اس سے پہلے کہ ہم باضابطہ باقاعدہ مقابلے کی جانب بڑھیں، اپنا اساتذہ سے سلام دعا کریں، اپنی بہنوں کے لیے ہم ایک بار پھر چلیں گے، سوال دہراتے ہیں۔ ہم نے جیسا کہ بتایا تھا کہ اقرا قرآنی مقابلے کی سائیڈ لائن پر ہم نے اپنی بہنوں کے لیے ایک کوئز رکھا ہے، جس میں ماہ مبارک رمضان کے دوران 15 قرآنی سوال پوچھے جائیں گے۔ کل ہم نے دوسرا سوال پیش کیا تھا، ایک بار پھر ہم دوسرے سوال کو دہرائیں گے۔ سوال نمبر 2، حجاب کا لفظ قرآن کریم کی کتنی آیات میں ذکر ہوا ہے؟ اور اہم سوال یہ کہ کیا نامحرم سے پردے کے حکم کا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے؟ 1، 7 آیات میں نہیں ہوا ہے، 2، 13 آیات میں ہوا ہے، 3، 7 آیات میں ہوا ہے مگر سب میں نہیں، 4، 5 آیات میں نہیں ہوا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہماری بہنیں +9108994335 پر بھیج سکتی ہیں۔ میں بتا دوں پھر سے، اس سوال کے 2 حصے ہیں، اسی لیے جواب بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے یہ جو آپشنز ہیں، یہ بھی 2 حصے پر مشتمل ہیں۔ 7 آیات کی تعداد ہے، اس کے بعد یہ کہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ ہماری بہنوں کو جا کر قرآن کریم کھول کر کے دیکھنا ہے اور ان آیات کو تلاش کرنا ہے کہ جہاں پر لفظ حجاب آیا ہے، اور اس کے بعد ساتھ ہی یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس حجاب میں کیا وہ حجاب بھی ذکر ہوا ہے کہ جو نامحرم سے کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا سوال ہے، آج کا دوسرا سوال ہے۔ اور آئیے اس کے بعد ہم بڑھیں گے اپنے مقابلے کی جانب، اور اس سے پہلے اساتذہ کی جانب ان سے سلام دعا ہوگی ایک وقفے کے بعد۔ جی ناظرین کرام، آپ اقرا ملاحظہ فرما رہے ہیں، جو اس وقت براہ راست اسلامی جمہوریہ ایران کے دارالحکومت تہران سے پیش کیا جا رہا ہے، اور آپ اسی پروگرام کو پی ٹی وی ہوم سے بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ میں ان لوگوں کے لیے عرض کر رہا ہوں جو ہو سکتا ہے کہ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوں، اس سے پہلے ہمارے پروگرام کو نہ دیکھ پائے ہوں یا نہ جڑ پائے ہوں۔ الحمدللہ ہمارے استاد جو اسٹوڈیو میں تشریف فرما رہتے ہیں، حافظ ڈاکٹر مجتبیٰ رضوی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا شریک له فی خلقہ ولا شبیہ له فی عظمتہ، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ میں بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اساتذہ کرام ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہیں، ان کے خدمت میں خصوصی سلام، اور تمام ناظرین کی خدمت میں جو سحر ٹی وی کی جانب سے یا پی ٹی وی کی جانب کے ذریعے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، سب کی خدمت میں سلام عرض ہے، اور بارگاہ خداوند متعال میں دعا ہے کہ خداوند متعال ہم سب کے اعمال کو اس ماہ پربرکت میں قبول فرمائے، آمین۔ ایک سوال ہے، اگر مجھے وقت ملا، کیونکہ یہ اصل پروگرام سے تو مربوط نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس سے غیر مربوط بھی نہیں ہے، وہ یہ کہ یہ اتنا جو ہم یہ مقابلے کا اہتمام کرتے ہیں، اس طرح سے بزم سجتیہ آیات پیش کی جاتی ہیں، ان کا ججمنٹ ہوتا ہے، اس میں باریک بینی سے جائزہ لیا جاتا ہے، یہ کیوں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ تجوید میں اتنے لیے ہیں، آواز آپ کی ایسی تھی، یہاں پر آپ نے صحیح لہن اپنایا نہیں اپنایا، یہاں پر آپ نے وقف کیا نہیں کیا، اس کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہو سکتا ہے ہمارے بعض ناظرین کے ذہن میں بھی یہ سوال ابھرتا ہو، اس کا جواب ہم آج دینے کی کوشش کریں گے۔ ہم چلیں گے اپنے دوسرے استاد بزرگوار، اگر میری آواز سن رہے ہیں، جناب سید صداقت کی خدمت میں۔ استاد السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج بھی میں مسجد نبی شریف میں موجود ہوں، مسجد النبی میں، ماشاء اللہ، سب کے لیے دعا گو ہوں، تمام اساتذہ کے لیے اور پوری انتظامیہ کے لیے، اور پوری دنیا میں جو لوگ اس پروگرام سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں کے لیے دعا گو ہوں، اور اس کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہ جو کوشش ہے سحر ٹیلی ویژن کی قرآن پاک کے فروغ کو، تجوید کے فروغ کو، اس کو دنیا بھر کے مسلمانوں میں خاص طور پر اردو اسپیکنگ راہ کے اندر پہنچایا جائے۔ اللہ
تبارک و تعالیٰ اس مسائل جمیلوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور آج قوم سیدہ کائنات ہے، اس حوالے سے بھی میں بات پیش کرتا ہوں، اور ان کے لیے ہم نے درجات کے بلندی کے لیے اور ان کے صدقے اپنی خطاؤں اور معافیوں کو سجا کرنے کے لیے ہمیں دعائیں کرنی ہیں. قبول فرمائے. انشاءاللہ. یہ آپ نے ایک مناسبت کا بھی ذکر کیا ہے استاد. البتہ آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی تھی، میں مکمل طور پر سن نہیں پایا آپ کی بات، لیکن یہ خوش نصیبی ہمارے لیے پھر کہ آپ مسجد النبی سے اس پروگرام کو جوائن کر رہے ہیں. پیچھے سے آواز نماز کی بھی آ رہی ہے. انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ابھی آئندہ جو گفتگو ہوگی اس میں کچھ آواز آپ کی بہتر ہوگی. میں وقت گنوائے بغیر میں چلوں گا، ممبئی کا رخ کروں گا، جہاں پر ہمارے استاد جناب عزادار عباس خان صاحب تشریف فرمائے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم کاظمی صاحب، آپ کی خدمت میں، آپ کی پوری ٹیم کی خدمت میں، اور بالاخص اساتذہ کرام و ناظرین کرام کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. علیکم السلام. اور جیسا کہ بھی آپ نے جہاد اکبر و اصغر کی بڑی ہی خوبصورت اشارے کی، اس کی طرف بڑی اچھی باتیں کہیں، مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، شاعر کر کے نہنگو اژدہا وہ شیر نر مارا تو کیا مارا. نہنگو اژدہا وہ شیر نر مارا تو کیا مارا. بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا. واہ. بڑے موذی کو مارا نفس کا اگر شکار کیا تو کمال کیا. جی، لہذا بارگاہ الہی میں دست بدعا ہوں کہ خدایا اس مبارک گھڑی میں، محترم لمحات میں، اپنے اس مقدس مہینے حبیب پاک اور قرآن کریم کے صدقے میں ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. آمین. اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کاموں اور عبادات الہی قرآن کی خدمت کی توفیق عطا فرما. آمین. شکر گزار ہوں. چلتے ہیں اسلام آباد. استاد وجاہت سے سلام دعا ہو جائے. السلام علیکم استادنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی خدمت میں بھی سلام عرض ہے، اور تمام ناظرین کی خدمت میں، اور قاری صداقت صاحب آغازادار کی خدمت میں. میں آج کے جو پروگرام ہے اس کی شروعات کرنا چاہوں گا رسول ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ لا يعذب اللہ قلبا وعى القرآن، یعنی اللہ تعالیٰ اس دل پر عذاب نازل نہیں کرتا جس میں قرآن رچ بسا ہو. تو خداوند کریم سے دعا ہے کہ انشاءاللہ اس مہینے کے صدقے جو ہم قرآن پڑھتے ہیں، جو ہم قرآن سنتے ہیں، جو ہم قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے ہمیں ہمارے دل میں بسانے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کر دے انشاءاللہ. آمین آمین آمین. شکریہ، بہت مہربانی. یہ تھے ہمارے اساتذہ. آپ نے سبھی کے نورانی چہروں کی زیارت کر لی ہے، اور اس بار جو ہے وہ جی اساتذہ سبھی آن لائن موجود ہیں. اب ہم آہستہ آہستہ اپنے مقابلے کی طرف بڑھیں گے. میں ایک بار پھر ذکر کر دوں یہاں پر کہ یہ جو ہمارا پہلا مرحلہ ہے مقابلے کا، ابتدائی مرحلہ چل رہا ہے ظاہر ہے، تو یہ ہمارا 23 شبوں تک جاری رہے گا. اس کے بعد 5 شبیں ہماری ایسی ہوں گی کہ جو سیمی فائنل کے لیے ہم نے مخصوص کی ہیں. سیمی فائنل میں کیا ہوگا؟ سیمی فائنل میں یہ ہوگا کہ پہلے مرحلے سے ہم 15 قاریان کرام کا ان کے امتیازات اور ان کے پوائنٹس کی بنیاد پر ہم انتخاب کریں گے. 15 افراد آئیں گے سیمی فائنل میں، اور اس کے بعد سیمی فائنل سے نکل کر کے فائنلی ہم 5 افراد کو لیں گے اور منتخب کریں گے اپنے فائنل راؤنڈ کے لیے. فائنل راؤنڈ میں 5 افراد کے درمیان مقابلہ ہوگا، اور اس کے بعد آخر میں 3 افراد کا انتخاب عمل میں آئے گا، جو انشاءاللہ اپنی کاوش کے نتیجے میں اور اپنی توفیقات کے نتیجے میں انشاءاللہ وہ انعامات حاصل کریں گے. جی ایک بار پھر ہم سوال کو دیکھ لیتے ہیں. جو سوال ہمارا خواتین کے لیے تھا ایک بار پھر جلدی سے نظر ڈال لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم بڑھیں گے مقابلے کی جانب. جی سوال ہمارا دوسرا سوال ہے. در حقیقت ہم نے جیسا کہ بتایا ہے کہ ہر 2 دن پر ہم اپنے سوال کو دہرائیں گے، اور ماہ مبارک رمضان کے آخر تک ہم جو ہے 15 سوالات پیش کریں گے اپنی بہنوں کی خدمت میں. حجاب کا لفظ قرآن کریم کی کتنی آیات میں ذکر ہوا ہے؟ یہ پہلا حصہ ہے سوال کا. اور کیا نام محرم سے پردے کے حکم کا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے؟ 1 7 آیات میں نہیں ہوا ہے. 2 13 آیات میں ہوا ہے. 3
7 آیات میں ہوا ہے مگر سب میں نہیں، 4-5 آیات میں نہیں ہوا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہماری بہنیں +989108994335 اس پر بھیج سکتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے سے۔ اب ہم پہلے قاری کو اپنے دعوت دینا چاہیں گے، پاکستان سے شریک ہوئے ہیں۔ ابھی تک پاکستان کا الحمدللہ اچھا کردار اس میں رہا ہے، اچھا حصہ انہوں نے ڈالا ہے پاکستانی قاری حضرات نے۔ محمد احمد صاحب سورہ مبارک نساء آیات 33 اور 34 کی تلاوت فرمائیں گے۔ سورہ مبارک نساء آیات 33 اور 34، محمد احمد من الپاکستان، بسم اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صدق الله العظيم
جی ناظرین کرام، یہ تھے ہمارے پہلے قاری محمد احمد صاحب، پاکستان سے تلاوت فرما رہے تھے سورہ مبارک نساء کی 2 آیات کی تلاوت کی۔ اساتذہ کی رائے میں جاننا چاہوں گا بالاختصار البتہ۔ جی محمد احمد صاحب کی بہت اچھی تلاوت تھی واقعا، بالخصوص چونکہ میں خصوصیت کے ساتھ تجویدی اعتبار سے اس تلاوت کو میں سن رہا تھا، تو تجویدی اعتبار سے کافی حد تک انہوں نے قواعد تجوید کا خیال رکھا ہے، بہت اچھی تلاوت تھی۔ میں پہلے بات عرض کر چکا ہوں پھر سے، چونکہ جو آیت نمبر 34 انہوں نے تلاوت کی ہے، اس میں بہت موارد میں، بہت مقامات میں نون مشدد ہے، اور جہاں پہ بھی نون مشدد ہوگا، یعنی نون پر شدہ یا تشدید کی علامت ہوگی، اس کو کھینچنا ضروری بھی ہے، اور ان تمام مقامات میں برابر کھینچنا ہے۔ لہٰذا توازن کا خیال رکھیں، یکسانیت رہے، توازن رہے۔ تجوید میں انہوں نے 32 پوائنٹس حاصل کیے ہیں۔ 32 پوائنٹس حاصل کیے ہیں تجوید میں۔ جی استاد سے صداقت کی میں گفتگو سننا چاہوں گا نغمات و الحان کے حوالے سے۔ استاد جی آپ کیا فرماتے ہیں؟ استاد انمیوٹ اگر فرمائیں تو مہربانی ہوگی، میوٹ ہے آپ کی آواز۔ جی انہوں نے بہت اچھا پڑھا ہے، مگر انہوں نے صرف 2 مقام پڑھے۔ رست کے اندر بھی جواب تک بالکل نہیں جا سکے، کوشش کے باوجود نہیں جا سکے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے سیکھا شروع کرتے ہی یہ جو ہے یہ سرے ہو گئے، اور پھر انہوں نے نحوند میں شفٹ کیا، اور نحوند کے اندر بھی پھر یہ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکے۔ صلاحیت ان کے اندر بہت موجود ہے کہ تھوڑا سا اگر توجہ کے ساتھ مقامات کو سنیں اور اس کا اتار چڑھاؤ، قرار جواب اس کو دیکھیں، تو کوشش کر کے اس لیول تک پہنچ سکتے ہیں، مگر اس میں تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے۔ میں ان کو 20 نمبر دے رہا ہوں۔ 20 نمبر بہت خوب، پوٹینشل ہے لیکن تھوڑا محنت کی ضرورت ہے۔ استاد یہ فرماتے ہیں۔ وجاہت رضا صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ آواز کیسی تھی؟ جی بالکل، میرا نقطہ بھی وہی قاری صداقت صاحب والا ہے۔ آواز بہت خوبصورت ہے ان کی، انہوں نے کافی حد تک کام کیا ہے، جو قرار کے جو لیول ہیں ان پہ کافی کام کیا ہے جی۔ البتہ رست کے بعد جب سیکھا میں گئے، سیکھا میں ان سے اسکیل آؤٹ ہو گیا، اسکیل جب آؤٹ ہو گیا پھر یہ فوراً نحوند میں شفٹ ہو گئے، اور کسی بھی مقام کو انہوں نے مکمل نہیں پڑھا، حتیٰ کہ جواب تک بھی نہیں گئے۔ تو کوشش کریں کہ جس مقام کو آپ پڑھتے کم از کم ایک مقام میں آپ اس کو مکمل کریں، بے شک باقی مقامات کو مکمل نہ کریں، لیکن کم از کم رست کو آپ مکمل کریں یا سیکھا کو آپ مکمل کریں۔ تو کوشش کریں کہ جو مقابلے کے ضروریات ہیں ان کے مطابق آپ تلاوت کریں، تو آواز ان کی کافی خوبصورت ہے، اگلے آنے والے سالوں میں کافی بہتری آ سکتی ہے انشاءاللہ۔ جی کتنے پوائنٹس؟ 13.75۔ 13.75 بہت خوب۔ استاد عزادار آپ کیا فرماتے ہیں؟ وقف و ابتدا کی کیا صورتحال رہی؟ جی جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں، شاید اس سے پہلے کے سالوں میں بھی محمد احمد صاحب نے شرکت کی ہے، لیکن اس سال کافی اچھی تلاوت رہی ان کی۔ اور مقامات وقف کے عنوان سے بس اگر آپ اجازت دیں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں برصغیر میں زیادہ تر علامات وقف سجاوندی کی لوگ رعایت کرتے ہیں، وہ چلتی ہیں۔ اور جناب ام سلمہ سے جب پوچھا گیا کہ حضور پاک قرآن کیسے پڑھتے تھے، تو آپ نے کہا کہ آپ آیتوں پر رکتے ہوئے تلاوت کرتے تھے۔ تو آیتیں تو چھوٹی بڑی ہیں، لہٰذا آیتوں کے درمیان جو علامات میم ہے، قا ہے، لا ہے، ان پر آپ دھیان دیں خاص طور سے۔ اور باقی جو علامتیں ہیں جیسے جیم ہے، زا ہے، صاد، لام، یا وغیرہ، ان پر ان کی رعایت نہ کرنے سے معنی میں تبدیلی کا بہت زیادہ امکان نہیں ہوتا ہے، باقی کی رعایت نہ کرنے میں ممکن ہوتا ہے، لہٰذا اس پر دھیان دیں۔ اور جو احمد صاحب ہیں، محمد احمد صاحب، انہوں نے تھوڑا توازن پر کہیں 1-2 جگہوں پر جو ہے دھیان نہیں دیا ہے وقف کرتے وقت، خاص طور سے مدح عارض میں، لہٰذا اس پر دھیان دیں۔ باقی ماشاءاللہ تلاوت بہت اچھی تھی۔ 14 نمبر 14 نمبر بہت خوب۔ یہ تھے ہمارے پہلے قاری۔ اب ہم دعوت دینا چاہیں گے دوسرے قاری کو۔ ہمارے دوسرے قاری بھی آج پاکستان سے ہیں، جناب محمد اسرار۔ سورہ مبارک نساء آیات 134 سے 136 تک آپ تلاوت فرمائیں گے۔ تلاوت آمادہ ہے، مل کر کے سنتے ہیں۔ بسم اللہ۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق الله العظيم.
नाज़रीन किराम, ये थे हमारे दूसरे कारी जनाब मोहम्मद सरार पाकिस्तान। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नव्विरू बुयूतकुम बितिलावतिल कुरान, अपने घरों को तिलावत कुरान करीम के ज़रिए नूरानियत बख्शो, उनको नूरानी बनाओ। चलते हैं अपने असातिज़ा की जानिब और आपकी राय जानना चाहेंगे। जी हाफिज़ साहब। मोहम्मद इसरार साहब की बहुत अच्छी तिलावत थी। अगर आप इजाज़त दें तो मैं, चूँकि आपने इब्तिदाई गुफ्तगू में हवाए नफसानी से मुकाबला और जिहाद का जिक्र किया, तो आयत नंबर 135 का पैगाम है फ़ला तत्तबिउल हवा, यानी इंसान अपने ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी न करे। यह सरीहन कुरान का हुक्म है और दुआ के खुदावंद मुतआल हम सब को तौफीक इनायत फरमाए कि हम हवाए नफ्स का मुकाबला कर सकें और इसके वसवसों से महफूज रह सकें। आमीन। बहुत अच्छी तरह होती है। देखिए, कारी कुरान के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए उसके अंदर आवाज़ के साथ साथ एक मुनासिब सांस है जो इनके अंदर माशाल्लाह बखूबी पाई जाती है। ये एक अल्लाह की तरफ से एक अतिया भी है। अच्छी तिलावत थी। देखिए, मैं तजवीद के अतबार से दो बातें इनकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। पहली बात यह कि जो हरूफ मुतवस्सिता हैं, यानी जिनके अंदर सिफ़त तवस्सुत पाई जाती है, उसमें सिफ़त तवस्सुत का ख्याल रखें। मिसाल के तौर पर हर्फ़ या, जैसे लफ्ज़ गनियन, इसमें हर्फ़ या, हर्फ़ आइन, कहीं कहीं पर आइन को हद से ज़्यादा अगर हम इफ़रात से तिलावत करेंगे तो यह हद तवस्सुत से खारिज हो जाएगा, शिद्दत इसमें पाई जाएगी। और आखिरी नुक्ता इनकी खिदमत में अहम नुक्ता है वो ये कि जो हरूफ साकिन हों उन हरूफ को बिल्कुल न खींचें। हर्फ़ नून और मीम का ख़ास हुक्म है, वो इस्तिस्ना है गुन्ने की वजह से। जैसे मिन क़ब्ल में न हर्फ़ बा को हम खींच सकते हैं, न हर्फ़ लाम को खींच सकते हैं। जो भी जहाँ पर भी हरूफ साकिन है वहाँ पर उनको हम न खींचें बिल्कुल। इन्होंने 30.5 पॉइंट्स हासिल किए। 30.5। जी उस्ताद सैयद सदाकत की मैं गुफ्तगू सुनना चाहूँगा। जी उस्ताद, आप क्या फरमाते हैं? इसरार साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा है। अगर ये ब्याज से आगाज़ करते तो और अच्छा होता। इन्होंने डायरेक्ट रस से शुरू किया और देखिए तिलावत के आगाज़ का एक ख़ास अंदाज़ होता है, उस अंदाज से शुरू करें तो फिर आप तग़य्युरुल मक़ामात की तरफ जाएं तो वो अच्छे एक मैनेजमेंट उसकी अच्छी होती है। इन्होंने स्टार्ट ही रस से लिया और फ़ौरन ही आवाज़ को इनको उठाना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर ये सीता पे चले गए, फिर नावल पे चले गए। तो मैं समझता हूँ कि जैसे कि उस्ताद वजाहत ने पिछले आरिफ साहब के हवाले से तबसरा किया था कि मकामात चाहे आप कम पढ़ें मगर उनको मुकम्मल पढ़ने की कोशिश करें। उसका करार है, जवाब है, जवाब है, कम से कम 1-2 मकामात का पूरा हक अदा करें और फिर जो है उसमें मज़ा आता है। अगर टच करते जाएंगे तो वो फिर चीज़ जो है उसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं आता है। मैं वैसे भी इसके बावजूद 22 नंबर दे रहा हूँ। 22 नंबर जनाब सैयद सदाकत साहब की तरफ से। वजाहत साहब, आप क्या फरमाते हैं आवाज़ के सिलसिले में? जी, मोहम्मद इसरार साहब की काफ़ी खूबसूरत आवाज़ है, काफ़ी काम किया है माशाल्लाह। मश्क लग रहा है कि मश्क में है। बयात से शुरू करके फ़ौरन रस्त की तरफ गए, फिर रस्त पे जवाब पढ़ के चारगाह की तरफ आए, लेकिन चारगाह को नामुकम्मल सिगा के साथ मिक्स किया। सिगा के साथ मिक्स करके जवाब पढ़ के और फिर नहावंत की तरफ गए और नहावंत का जवाब भी पढ़ा। अच्छी तिलावत थी इनकी। सिर्फ एक नक्स इनकी तिलावत में मैंने पाया जो मैं इनको यानी याद दहानी कराता चलूँ। ये मुझे लग रहा है कि पहले इनकी तिलावत स्लो थी और ये अब मुकाबले के लिए उसको तेज करने की कोशिश कर रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ों को ये जल्दी में करने की कोशिश कर, बात तहारीर इनसे जल्दी नहीं हो पा रहा था। तो कोशिश करें कि आप जिस लेवल पे, चूँकि ये चीज़ें स्पीड आपकी, अगर आपने आमतौर पर बहुत स्लो तिलावत करते हैं तो एकदम तेज नहीं होती, रफ्ता उसको 6 महीने साल लगते हैं। तो इस नुक्ते को कोशिश करें कि आप अपने नॉर्मल स्पीड के मुताबिक तिलावत करें ताकि आपकी तिलावत और खूबसूरत लगे इंशाल्लाह। जी कितने पॉइंट्स? इनको 16.75 नंबर मेरी तरफ से। 16.75। जी उस्ताद अज़ादार, वक्फ़ इब्तिदा के हवाले से आपकी गुफ्तगू। जी आप अनम्यूट कर दीजिए, अगर कॉल आपकी जो है म्यूट है इस वक्त आपकी आवाज़। जी मैं अर्ज कर रहा था कि इसरार साहब ने बड़ा अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छी तिलावत की और काफ़ी इनमें जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है।
بس ایک چھوٹا سا مشورہ یہ تھا ان کے لیے اور تمام بھائیوں کے لیے کہ جیسے آپ کسی موسیقی کار یا میوزیشین کے گھر جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں انہوں نے اپنا ایک گھر کا ایک حصہ معین کر رکھا ہے اس ریاض کے لیے، محنت کے لیے، اس میں آلات دکھتے ہیں طرح طرح کے. تو بہرحال اگر گنجائش ہو تو ہم اپنے گھروں میں ایک حصہ، ایک گوشہ معین کریں قرآنی تمرین کے لیے، لحن اور نغمات کی اونچائی اور ارتفاع اور سارے کاموں کے لیے. اساتذہ بہرحال یہاں موجود ہیں، میں اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا زیادہ، اور اس پر غور کریں، محنت کریں، انشاءاللہ بہت آگے جائیں گے. عرض یہ کرنا تھا کہ آخری آیت میں من قبل پر مجھے ایسے محسوس ہوا کہ با پر فتحہ کی کچھ جو ہے وہ کا اظہار ہوا، شاید ہلکا سا، تو اس پر تھوڑا سا دھیان دیں، اور وقف کرتے وقت جو آپ ساکن کر رہے ہیں اس کا اظہار مکمل کریں، اور وقف بحرکت و وصل بسکون نہ ہونے پائے. بس باقی الحمدللہ سب ٹھیک ہے. 14.5 نمبر بہت خوب. 2 تلاوتیں اپنے مراحل سے گزر چکی ہیں جو ججمنٹ کے مراحل ہوتے ہیں. تیسری اور آخری تلاوت ہماری آج کی ہے جناب مبشر احمد صاحب، سورہ مبارک آل عمران آیات 181 سے 184 تک آپ تلاوت فرمائیں گے. آئیے مل کر کے سنتے ہیں. بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم
فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير صدق الله العلي العظيم. जनाब मुबश्शिर अहमद साहब पाकिस्तान से तिलावत फरमा रहे थे और असातिज़ा की राय बहुत ही इख्तिसार के साथ मैं जानना चाहूँगा, मेहरबानी। अल्हम्दुलिल्लाह हुस्न इत्तेफाक ये कि तीनों क़ुर्रा किराम के नाम में या मोहम्मद या लफ्ज़ अहमद आया है, जी ये भी खुश नसीबी है। अल्हम्दुलिल्लाह। और बिलखुसूस हमारी गुजारिश उस्ताद सैयद सदाकत साहब क़िबला से ये है कि बारगाह है नबी करीम में है, हम सब को तमाम नाज़रीन को दुआ में याद रखेंगे। अच्छी तिलावत थी, मेहनत से पढ़े थे, लेकिन एक बात अहम बात है इनकी खिदमत में मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि अगरचे क़वायद तजवीद का उन्होंने अच्छा ख्याल रखा है, कहीं कहीं पर लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा सख्ती से पढ़ रहे हैं। इनको चाहिए कि बहुत ज़्यादा सख्ती से न पढ़ें। इसको अरबी में कहते हैं तकल्लुफ़, उर्दू वाला तकल्लुफ़ नहीं है। या कम से कम कैफियत ये हो या सामने वालों को महसूस ना हो कि ये तकल्लुफ़ से पढ़ रहे हैं, सख्ती से पढ़ रहे हैं, इनको पर ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। जी। और हुरूफ़ क़लक़ला में ज़्यादा हरकत का शायबा नहीं आना चाहिए। हरफ ता अगर साकिन हो, जैसे लफ्ज़ क़द्दमत या लफ्ज़ बय्यनात, तो सुनने वाले को महसूस ही नहीं होगा कि इन्होंने हरफ ता पढ़ा है। इसको ऐसा तलफ़ुज़ करें कि सुनने में ये तलफ़ुज़ सुनाई दे। इन्होंने 29 पॉइंट्स हासिल किए हैं। 29 पॉइंट्स। जनाब उस्ताद सैयद सदाकत की गुफ्तगू नग़मात वाल खान के हवाले से। जी, मुबश्शिर अहमद साहब ने बहुत अच्छी कोशिश की है और ये मेहनत भी कर रहे हैं। मज़ीद इनको मेहनत की ज़रूरत है। ओवरऑल इन्होंने अच्छा पढ़ा, बियात को पढ़ा है, जात को पढ़ा, सीखा को पढ़ा, मगर अभी पुख्तगी की ज़रूरत है। उसके लिए जितना ये रियाज करेंगे, जितनी मशक करेंगे, उतना ये बेहतर हो जाएंगे और बस इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और एक और मैं पॉइंट बताऊँ इनको कि ये अपने मशक करने के बाद अपने आप रिकॉर्ड करके खुद सुना करें। अच्छा, उनको अंदाज़ा होगा कि इनकी मशक कहाँ तक कामयाब हुई है, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। और 21 नंबर मैंने 21 नंबर जनाब सैयद साहब ने दिए हैं। वजाहत साहब आप क्या फरमाते हैं? कि मुबश्शिर अहमद साहब की आवाज़ ज़ातन बहुत खूबसूरत आवाज़ है, लेकिन ये अपनी आवाज़ के साथ इंसाफ नहीं कर रहे थे। जी, मैं इनको एक बात कहना चाहूँगा। देखिए, मैं एक मिसाल दूंगा, साथी समझेंगे और ये खुद भी समझेंगे। इनकी आवाज़ जो है महमूद अल-बन्ना की आवाज़ की जैसी है, लेकिन ये कोशिश कर रहे थे उस्ताद अब्दुल अजीज हसन को पढ़ने की, यानी हर लफ्ज़ पे, हर हर्फ पे तहरीर और लहर लगाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि नामुनासिब है। तो इनको चाहिए कि कोशिश करें इस्तक़रार के साथ पढ़ें, और ज़रूरी नहीं है कि आप हर लफ्ज़ पे लहर, हर लफ्ज़ पे तहरीर लगाएं, नहीं, तसल्ली के साथ पढ़ें, एक फ्लो के साथ पढ़ें, और जहाँ ज़रूरी है, जहाँ मद आए गुन्ना आए, वहाँ तहरीर या लहर लगाएं। अब ये एक्स्ट्रा तहरीर या एक्स्ट्रा लहर की वजह से इनमें बाज़ औक़ात स्केल आउट हो रहा था, इनसे बाज़ औक़ात खारिज लहनी थोड़ा सा हो रहे थे। और जब इन्होंने शुरू बयात से किया, आगे बयात पे गए, बहुत ऊंचे चले गए थे, जवाब भी नहीं पढ़ा इन्होंने।
تو ان کو میری طرف سے 14.5 نمبر ملتے ہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ یہ اپنے ساتھ انصاف کریں۔ بہت خوب استاد عزادار، وقف ابتدا کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ استاد عزادار جی بڑا اچھا تبصرہ کیا محترم وجاہد صاحب اللہ نے، ان کے لیے سننے کی باتیں ہیں۔ اور استاد صدقہ صاحب نے عرض یہ کرنا تھا کہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مقام وقف سے پہلے اور بعد کی 2 عبارتیں جو ہوتی ہیں ان کے معنی بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ آپ غور فرمائیں وقف کرتے وقت، اور اگر اس کی رعایت آپ اس طرح سے کرتے کہ اللہ مومنہ سے جو سٹارٹ کیا ہے دوبارہ تلاوت پہلے سے کرتے زیادہ بہتر تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ شبد کے قاف میں یا با میں قلقلہ کے وقت حرکت کا شائبہ آ جاتا ہے جو آپ وقف کرتے ہیں، اس پر تھوڑا سا دھیان دیں۔ باقی الحمدللہ سب ٹھیک تھا۔ 14.25 جی بہت خوب۔ یہاں پر تلاوتوں کا متسابقین پارٹیسپینٹس کی تلاوتوں کا سلسلہ تھمتا ہے۔ اب ہم چلیں گے اپنے معزز قاری کی جانب، جن کو ہم اعزازی طور پر یہاں پر دعوت دیتے ہیں، ایک نمونہ عمل کے طور پر ان کو پیش کرتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے ایک ماہ ناز قاری ہیں، ان کی تلاوت آمادہ ہے، وہ خود آمادہ ہیں تلاوت کرنے کے لیے۔ آئیے ان کے استقبال کو آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العلي العظيم. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام. یہ تھے ہمارے نونہال قاری جنہوں نے ہمارے استاد سید صداقت کے استاد کی تقلید کی اور بہت ہی لاجواب انداز میں آیات ربانی کی تلاوت کی، اور ابھی سے انہوں نے بتا دیا کہ انشاءاللہ یہ مستقبل کے بہت ہی پختہ اور بہت ہی مائع ناز قاری ہوں گے انشاءاللہ۔ خود تقلید کرنا اس سن میں، اس عمر میں، یہ خود ایک واقعی بہت بڑا ہنر ہے، بہت بڑا فن ہے، اور الحمدللہ یہ زمین ہموار ہے،
ख़ास طور سے اسلامی جمہوریہ ایران میں، اور بہت بڑی تعداد میں اس طرح کے، جیسے استاد سید صداقت نے بھی فرمایا تھا کہ یہ تو کچھ ہیرے ہیں جن کو یہاں پر دکھایا جاتا ہے، اور بہت سے بے شمار ہیرے ایسے ہیں جو اس ملک میں اور عالم اسلام میں پائے جاتے ہیں جگہ جگہ پر۔ اب وقت ہو چلا ہے کہ جن قاریان کرام نے اپنی تلاوتوں کو پیش کیا ان کے نامہ عمل پر ہم نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس نے کیا پایا اور آج سب سے زیادہ پوائنٹس کس کے رہے۔ اگر ہمارے ساتھی اجازت دیں۔ جی، پہلے قاری جو ہمارے تھے جناب محمد احمد صاحب، پاکستان سے آپ نے تلاوت فرمائی۔ تجوید میں 32، نغمات و الحان میں 20 اور حسن الصوت میں 13.75، وقف و ابتدا میں 14۔ مجموعی پوائنٹ جو آپ کو ملے ہیں وہ 79.75، 79.75۔ بہت خوب۔ دوسری تلاوت کو دیکھتے ہیں، جناب محمد اسرار صاحب، ان کی تلاوت ایک اچھی تلاوت تھی۔ تجوید میں انہوں نے 30.5، نغمات و الحان میں 22، حسن الصوت میں 16.75 اور وقف و ابتدا میں 14.5 پوائنٹس حاصل کیے ہیں، اور جو مجموعی تعداد ہے پوائنٹس کی وہ 83.75۔ ایک اچھی اور شائستہ تلاوت انہوں نے پیش کی۔ اور اس کے بعد تیسری اور آخری تلاوت تھی وہ جناب مبشر احمد صاحب کی۔ تجوید میں 29، نغمات و الحان میں 21، حسن الصوت میں 14.5، وقف و ابتدا میں 14.25 اور مجموعی پوائنٹ جو آپ کو ملے ہیں وہ 78.75، 78.75۔ یہ آج کا سلسلہ تھا تلاوتوں کا۔ میرے پاس 1-2 منٹ کا وقت ہوگا، میں اس سوال کا جواب دینا چاہوں گا اگر اجازت دیں میرے اساتذہ، اور میں آپ کی بھی مدد لینا چاہوں گا کہ کیوں آخر یہ بزم سجتی ہے، کیوں اس طرح سے باریک بینی سے جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے، جانچا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے۔ یہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ایک نظر میں، البتہ میں ادھر اشارہ کر دوں، ایک نظر میں سب سے زیادہ پوائنٹ جو آج حاصل کیے ہیں محمد اسرار صاحب نے 83.75۔ خوب، آتے ہیں ہم نے سوال کی جانب، بہت مختصر کیونکہ 1-1.5 منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں ہوگا۔ کیوں؟ میری نظر میں شاید اس کا نقطہ یہ ہو کہ خود قاریان کرام کے اوپر ایک عظیم ذمہ داری ہے جو عائد ہوتی ہے، وہ یہ کہ بندگان خدا کو اپنی آواز کا ہنر اور کمال اس کا استعمال کرتے ہوئے، اس کی جاذبیت کو استعمال کرتے ہوئے، اس کے حسن کو استعمال کرتے ہوئے وہ قرآن کریم کی طرف لے کے آئیں۔ احسنت۔ یہ ایک بنیادی نقطہ اس میں ہے، اور یقیناً یہ اس لیے نہیں ہے کہ انسان خود نمائی کرے، قاری جو ہے وہ خود نمائی کی طرف ہم اس کی رہنمائی کریں کہ جب قاری تلاوت کر رہا ہے تو وہ خود نمائی کا پہلو اس میں زیادہ ہو۔ خود نمائی اگر قاری کر رہا ہے تو یہ بہت بہت خطرناک چیز ہے، اس کے لیے بہت خطرناک چیز ہے، جس کو کہتے ہیں خسرت دنیا والآخرہ۔ دنیا میں بھی گھاٹا اور آخرت میں بھی اس کو زیرو، اکاؤنٹ میں کچھ نہیں ہوگا اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، نعوذ باللہ، کہ ایک قاری خود نمائی کے لیے جو ہے تلاوت کرے۔ قطعاً یہ منزل مقصود نہیں ہے، قطعاً یہ مد نظر نہیں ہے، بلکہ یہ کہ جو نقائص ہیں اس فن میں، اس ہنر میں، ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت ایک فن ہے، ہنر ہے، کیونکہ اس کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ دوسروں کو، عوام کو اپنی آواز کا استعمال کرتے ہوئے، حسن کا استعمال کرتے ہوئے وہ قرآن کریم کی جانب، اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی ترغیب کا سبب، دوسروں کی بھی ترغیب کا باعث بنے۔ شکر گزار ہوں۔ یہاں پر وقت میں اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے، میں آپ کو خدا الرحمن کے حوالے کرتا ہوں۔ الہی وربی من لی غیرک اسألک کشف ضری والنظر فی امری۔ التماس